السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں رنگ آسماں قسط نمبر 101۔ معزز سامعین حضرات، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ 13 افراد پر مشتمل یہ شکاری پارٹی صبح ہی روانہ ہو چکی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا، اس میں 4 منجے ہوئے پیشہ ور شکاری بھی شامل تھے، 4 مددگار اور باقی 3 غلام و امال۔ انہی میں ایک آتما شکلا بھی تھا جسے 2 امالوں کے ساتھ نجو بھائی کے ہمراہی رہنا تھا۔ خود نجو بھائی شکاری مہم میں نو آموز تو نہیں تھی، لیکن اس نے خود سے کبھی شکار نہیں کھیلا تھا۔ اسے ایک عدد شکاری رائفل دے دی گئی، اگرچہ وہ تیر و تلوار اور آتشی اسلحہ چلانا جانتی تھی، مگر صرف میلوں اور دن تہواروں میں پٹاخے چھوڑنے کی حد تک۔ آتما شکلا نے جو کام نمٹانا تھا، اس کے لیے اس نے ایک خنجر اپنی دھوتی کی ڈب میں چھپا رکھا تھا۔ اس نے پیلے رنگ کا کڑائی والا کرتا اور نیچے سرخ دھوتی باندھ رکھی تھی۔ اگرچہ سب چست لباس پہنے ہوئے تھے، اسے اس لباس میں دیکھ کر کچھ لوگوں کے چہروں پر دبی دبی ہنسی ابھری تھی، جس کا وہ کھل کر زبانی اظہار کرنے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ آخر کو وہ مہارانی نجو بائی کی خدمت خاص کے حصے سے شامل تھا۔ مذکورہ جنگل ہردوار کے شمال مشرقی علاقے میں تھا۔ یہ جنگل شکار کے لیے خاصا مشہور تھا اور وہاں مذکورہ باقی 2 ریاستوں تریپال اور پالن پور کے راجے مہاراجے ہی نہیں بلکہ دیگر دور دراز کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے راجکمار اور راجکماریاں بھی شکار کھیلنے آیا کرتے تھے۔ جنگل کا ایک بڑا حصہ کوہ شمالی کی حدود سے باہر تک چلا گیا تھا۔ اس مہم میں گھوڑے استعمال کیے گئے تھے۔ نصف گھنٹے بعد یہ لوگ جنگل کی حدود میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک بادل گرجے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ انہوں نے مقررہ جگہ سے چند کوس پہلے ہی خیمے ڈال دیے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ نجو بھائی کے لیے ایک الگ خیمہ لگایا گیا تھا، وہ اسی میں موجود تھی۔ گھوڑے درختوں کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے۔ آتما شکلا 2 امالوں کے ساتھ اس خیمے میں موجود تھا، جو نجو بھائی کے بالکل ہی ساتھ لگایا گیا تھا، جبکہ 4 مددگار اور شکاریوں کے خیمے ساتھ ساتھ اس سے ذرا فاصلے پر لگے ہوئے تھے اور گھوڑے بھی اسی طرح بندھے گئے تھے۔ نجو بھائی کے خیمے کے باہر ایک چھوٹا سا چھجا بھی بنایا گیا تھا۔ وہ اس کے نیچے آن کھڑی ہوئی اور بارش کا نظارہ کرنے لگی۔ اسے دیکھ کر اور بھی لوگ خیمے سے باہر آ گئے تھے۔ بارش خاصی دھواندار ہو رہی تھی۔ اطراف کا منظر بھیگا بھیگا نظر آ رہا تھا۔ آسمان پر کالے بادل امڈے ہوئے تھے۔ ہر طرف جل تھل کا منظر تھا۔ چھجے کے کناروں سے پانی کی موٹی دھاریں مسلسل کسی کھلے ہوئے نل کی طرح گر رہی تھی۔ نجو بھائی ذرا دیر متفکر نگاہوں سے اس بھیگتے ماحول کا نظارہ کرتی رہی، پھر اچانک اس کا چہرہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آنے لگا۔ تب اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ نل کی طرف بہتی ہوئی موٹی دھاروں کے نیچے بھیگنے لگی۔ اس کے بعد اپنے خیمے کے اندر آ گئی۔ اندر آتے ہی عمار نے باہر سے آنے کی اجازت طلب کی۔ آتما شکلا کو اندر بھیجو۔ اندر آنے کی اجازت دینے کے بجائے نجو بھائی نے اندر ہی سے اسے حکم صادر کر دیا۔ عمار وہیں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ نجو بھائی نے اپنے اوپر کا بھیگا ہوا لباس اتار دیا۔ اب وہ باریک اور چست قمیص میں تھی، جس سے نجو بھائی کے جسمانی خطوط مزید نمایاں ہونے لگے تھے۔ گریبان بھی خاصا کشادہ ہو گیا تھا۔ ادھر عمال کے جانے کے ذرا ہی دیر بعد آتما شکلا اندر داخل ہوا۔ اس نے پہلے اپنے دیدے گھما کر خیمے کے اندرونی ماحول کا جائزہ لے لیا تھا، پھر سامنے کھڑی نجو بھائی کو دیکھ کر اسے ایک اور جھٹکا سا لگا۔ وہ آج پہلی بار نجو بھائی کو اس حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے نجو بھائی کے چست و نمایاں ہوتے ہوئے خدوخال پر جمی رہیں، پھر یکدم اس نے نظریں جھکا دی اور بادب کو نش بجا لایا اور اسی انداز میں بولا، حکم مہارانی جی۔ آتما شکلا کے مخصوص لب و لہجے کی آواز نجو بھائی اس کی جانب متوجہ ہوئی اور پہلے تو چند ثانیے غور سے اس کا چہرہ تکتی رہی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ آتما شکلا کو کچھ بھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر زہر خنسی مسکراہٹ ابھری۔ اسی لہجے میں بولی، آتما شکلا یہ بتاؤ کہ تم اس سے پہلے بھی کسی شکاری مہم میں شامل ہو چکے ہو؟ میرا مطلب ہے سرگ باشی مہاراجہ چندر گپتا ایش کمار یا کسی اور کے ساتھ؟ نہیں مہارانی جی، میں پہلی بار ہی ایسی کسی مہم کا حصہ بنا ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہ بتاؤ تمہیں کسی قسم کا خوف تو نہیں ہو رہا؟ مجھے بھلا کس بات کا خوف مہارانی جی؟ آتما شکلا کا لہجہ لڑکھڑایا۔ پھر بھی یہ خطرناک مہم ہے، بہادروں کی مہم۔ نجو بھائی نے کہا۔ اس کے چہرے پر غرور امڑ آیا تھا، مگر اس کی تہ میں کچھ اور بھی مخفی تھا جسے آتما شکلا نہ بھانپ سکتا تھا، نہ اس کی سمجھ میں آ سکتا تھا۔ خطرناک مہم تو ہے، یہ ڈر تو لگ رہا ہے۔ میں اسی ڈر کے بارے میں تم سے پوچھ رہی ہوں، نجو بھائی نے اس کی آنکھوں میں تقریباً جھانکتے ہوئے کہا۔ اب آتما شکلا پر کچھ عقدہ کھلا کہ مہارانی نجو بھائی کچھ بھانپنے کی کوشش کر رہی ہے یا پھر کوئی ایسی بات اخذ کرنا چاہ رہی ہے جس کا اسے شبہ ہے۔ ڈر تو بس یہی ہے کہ میں اپنے ناتجربہ کاری اور نو موزی کے کارن کسی خونخوار درندے کا شکار نہ بن جاؤ۔ آتما شکلا نے محتاط انداز میں جواب دینا شروع کیا۔ نجو بھائی نے گہری امکاری بھری، پھر بولی، صرف درندوں کا ڈر، انسانوں کا نہیں؟ انسانوں کا ڈر؟ آتما شکلا ہونک سا بن گیا۔ تبھی اچانک اس کا جسم پسینے میں نہانے لگا۔ نجو بھائی کا چہرہ اسے ایک سرخ دکھائی دینے لگا، جیسے سامنے کھڑی کوئی حسین اور پرکشش عورت ایک دم بدصورت ڈائن یا چڑیل کا روپ دھار لے تو دیکھنے والے انسان کی جان نکل جائے۔ ہاں، انسانوں کا ڈر۔
नज्जू भाई का लहजा बतदरीज ड्रामाई और इसरार भरा होता जा रहा था और आत्मा शुक्ला के अंदर का चोर बुरी तरह खौफजदा हो रहा था कि कहीं नज्जू भाई इधर ही इसके खात्मे का मंसूबा तो नहीं बनाए हुए है। तभी इसका एक हाथ गैर इरादी तौर पर धोती की डब की जानिब रेंग गया। नज्जू भाई ने आंखें सुकेड़कर इसकी हरकत को नोट किया और फिर गैर तासुर हंसी के साथ बोली, तुम तो पसीने में नहा गया आत्मा शुक्ला, फिर ऐसा काम करते ही क्यों जिसमें तुम्हें जान जाने का खौफ हो। हाँ तो मैं कह रही थी कि तुम्हें यहाँ कौन से इंसान से ज्यादा खौफ आ रहा है, शिकारियों में से किसी एक से, गुलामों से, या फिर मुझसे। कहते हुए नज्जू भाई का भी एक हाथ अपने गिरबान की तरफ बढ़ गया। उधर आत्मा शुक्ला पर नज्जू भाई के रोब और खौफ का न जाने कैसा असर तारी होने लगा था कि इसने फौरन बिला सोचे समझे अपने डम से खंजर निकाल लिया। इसका खंजर वाला हाथ वाज़ेह तौर पर कपकपा रहा था। वो लाशुरी तौर पर एक ऐसे खौफ की जद में आ गया था जिसने इसे ऐसी हरकत पर उकसाया था कि वो आम हालात में यकीनन ऐसी कोई हरकत करने से पहले लाख बार तो नहीं 1000 बार तो जरूर सोचता। बिल्ली थैले से बरामद हो चुकी थी और वो यही तो चाहती थी, लिहाजा उधर जैसे ही आत्मा शुक्ला ने एक खंजर निकाला उधर नज्जू भाई कहका मारकर हंस पड़ी। वो आत्मा शुक्ला की हरकत पर जरा भी खौफजदा नहीं हुई थी। बोली, फिर आखिर मैं तुम्हारे दिल में छुपे खौफ को निकालने में कामयाब हो ही गई हूँ। मैं यही चाहती थी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम एक जहरीली नागन हो। कहते हुए आत्मा शुक्ला इसकी जानिब बढ़ा। उधर ही रुक जाओ शुक्ला। महारानी नज्जू बाई ने अपना एक हाथ गिरबान में डालकर निकाला तो इसके एक हाथ में घंटी थमी हुई थी। इसी के इशारे पर इससे अपनी जानिब बढ़ने से आत्मा शुक्ला को रोका। नज्जू बाई के लहजे और आवाज में कोई अजीब सी असर पजीरी थी या फिर इसका बेखौफ और एतमाद भरा अंदाज था कि शुक्ला के बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए। मैंने अगर ये घंटी हिला दी तो इसकी आवाज पर मेरे मुसल्लह मददगार यहाँ पहुंचने में एक लम्हे की देर नहीं लगाएंगे। नज्जू बाई इसकी तरफ घूरते हुए बोली, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे दिल से वो खौफ निकालना चाहती हूँ जिसके साए तले तुम्हें यहाँ भेजा गया था। आत्मा शुक्ला पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। वो जैसे एकदम होश में आ गया। खंजर इसके कपकपाते हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए नज्जू बाई के कदमों में जा गिरा। मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी जी, आप तो बड़ी दयालु हैं, बहुत रहम दिल। मैं ही मूर्ख आपको गलत समझ बैठा था। ये कहते अपना सर नज्जू बाई के कदमों में मारे जा रहा था। नज्जू बाई इसी तरह तनी हुई गर्दन के साथ खड़ी रही। इसके चेहरे पर बड़ी शातिराना मुस्कुराहट थी। अब मेरे कदमों से उठकर खड़े हो जाओ शुक्ला। इसकी आवाज सुनते ही आत्मा शुक्ला एकदम खड़ा हुआ और हाथ बदस्तूर जोड़े रखे। बीजूराम तुम्हारा दोस्त था ना? नज्जू बाई ने अजीब अंदाज में कहा। हाँ महारानी जी, तुम्हें मालूम है ना वो मेरा भी खैर खा था और इससे आगे भी। और आगे तुम बताओ ना। एक अजीब और जादुई अदा से महारानी नज्जू बाई ने इससे कहा। इसकी समावतों में बसंती की वो बातें गूंजने लगी जिसने ऐश कुमार और आत्मा शुक्ला के दरमियान होती हुई छुपकर सुनी थी, जिसके मुताबिक आत्मा शुक्ला बीजूराम अलमारूफ बिच्छू राम और नज्जू बाई के दरमियान खुफिया नाजायज ताल्लुकात की पूरी जानकारी रखता था। लिहाजा आत्मा शुक्ला पर इसका ऐसा असर हुआ कि फौरन बोल पड़ा। हाँ महारानी जी, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो आपका खैर खा ही नहीं बल्कि तो फिर तुम क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए थे? क्या तुम मेरी खातिर मेरे लिए बीजूराम नहीं बन सकते? नज्जू बाई ने कहा तो आत्मा शुक्ला की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसे अपनी इस मौत पर यकीन नहीं आया। इसका दिल बेख्तियार मचला। एक बार फिर इसकी गैर इरादी नजरें महारानी नज्जू बाई के सरापा पर पड़ी। बन सकता हूँ, अवश्य बन सकता हूँ। मैं आपके लिए बीजूराम महारानी जी, बल्कि मैं तो गुलामों का गुलाम बन जाऊंगा। बस तो फिर ठीक है। ये कहते हुए नज्जू बाई ने एक जानिब पड़े हुए सामान के संदूक से शराब की बोतल निकाली। उससे थमाते हुए बोली, इसे सारी खत्म करके मेरे पास आ जाओ। बाहर तूफान मचा हुआ है, अंदर मेरा भी यही हाल है। आज की मोम इधर ही तमाम रहेगी और हम दोनों यहाँ। जाओ, अब देर मत करो। आत्मा शुक्ला की तो दुनिया ही बदल गई। वो भागम भाग अपने खेमे में आ गया और शराब की बोतल ऐसे ही मुंह से लगा ली। नज्जू बाई अपने बिछोने पर दराज हो गई। वो अब ढंग के लिबास में थी। इसके होंठों पर बड़ी जहरीली मुस्कुराहट थी। कुछ देर और बीत गई। बाद से फिर तूफान बादोबारा थमने लगा। हर सू खामोशी तारी हो गई। जंगल की ये शाम बड़ी भीगी भीगी थी। अचानक बाहर से किसी उमाल ने आवाज लगाई। नज्जू बाई ने इंतजार करने का कहा और फिर ऊपरी लिबास जेबेतन करके अपने खेमे से बाहर आ गई। इसके सामने सभी साथी मौजूद थे। इनके चेहरों पर परेशानी और घबराहट के तासुरात थे। नज्जू बाई ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोली, बारिश बंद हो गई है, क्या मुहिम पर निकला जाए? किसी साथी ने इत्तला देते हुए कहा, महारानी साहबा, जब आप हुक्म करें, लेकिन इस वक्त एक और मसला दरपेश आ चुका है। कैसा मसला? नज्जू बाई ने कहा। वो आत्मा शुक्ला अपने खेमे में मुर्दा हालत में पड़ा है। क्या? नज्जू बाई जोर से चीखी। क्या बकवास कर रहे हो? इसे भला क्या हुआ? अच्छा भला तो था, आप खुद चलकर देख लें, वो मुर्दा पड़ा है। एक और एहलकार ने बताया, इसके करीब शराब की बोतल पड़ी लगता है, शराब की ज्यादती से ले डूबी है। हो भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। नज्जू बाई ने कहा।
اور تشویش ظاہر کی اور ان کے ساتھ دوسرے خیمے میں آ گئی۔ وہاں کیا دیکھتے کہ آتما شکلا ایک جانب فرش پر ڈھیر پڑا تھا۔ اس کا منہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی، قریبی شراب کی بوتل کھلی ہوئی گری پڑی تھی۔ کم وقت نے اپنے شغل کی خاطر ہماری مہم کا بیڑا غرق کر دیا، کیا اب واپسی کرنی ہے یا پھر؟ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ جیسے آپ کا حکم ہو مہارانی صاحبہ، اس کا ادھر ہی انتم سنسکار کر دو۔ ہم بڑی مشکلوں سے یہاں پہنچے ہیں، کوئی شکار کر کے ہی لوٹے گے راج محل، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم ڈر کر پہلے ہی دن واپس بھاگ گئے۔ جیسا آپ کا حکم مہارانی، ایک ساتھی نے مؤدبانہ کہا، اور اس کے بعد آتما شکلا کی لاش کے انتم سنسکار کا بندوبست کیا جانے لگا۔ نجو بائی اپنے خیمے میں لوٹ آئی۔ چل آتما شکلا، تیرا تو قصہ پاک ہوا، کم وقت ہمارے بارے میں بہت کچھ جان گیا تھا۔ نجو بائی دلی دل میں بولی، تو اگر جانکاریاں رکھتا تو آج مجھے زہریلی شراب تجھے دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لیکن نجو بائی، ایش کمار کا کیا کرو گی؟ اسے کیا جواب دو گی؟ وہ بھی تو تمہارے سارے کرتوت جانتا ہے۔ اچانک اس کے اندر سے کسی نے استہزائیہ کہا، میرا کیا بگاڑ لے گا؟ اس کا ایک اہم ساتھی اور گواہ تو نرک میں جا چکا۔ نجو بائی خود کلامیہ بڑبڑائی، اس کے خلاف بسنتی میرے پاس ایک مضبوط ہتھیار کی صورت میں موجود ہے۔ وہ خود کو تسلیاں دے کر مطمئن ہو گئی۔ ذرا دیر بعد اس نے پوچھ کا حکم دے دیا۔ اس کی شکار پارٹی اپنے پہلے پڑاؤ سے روانہ ہو گئی، مگر اس بار ان کا ایک ساتھی کم تھا۔ آتما شکلا جو تھوڑی دیر پہلے جیتا جاگتا تھا، اب وہیں رہ گیا تھا، راکھ کی صورت میں۔ راج محل سے مہارانی نجو بائی کے روانہ ہونے کے بعد ایش کمار اپنے ساتھی آتما شکلا کی طرف سے فکر مند بھی تھا اور مضطرب بھی۔ فکر مند اس لیے تھا کہ اسے نجو بائی سے جان کا خوف تھا، جبکہ اس کی اضطراب کی وجہ تھی کہ پتہ نہیں آتما شکلا جیسا تھردلا شخص یہ وار مہارانی پر الٹ پائے گا بھی یا نہیں۔ اگر وہ ماتا جی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایش کمار راج محل اور ناگرہ کے سنگھاسن پر سریر آرا ہونے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں پشت پر ہاتھ باندھے بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ اپنے طور پر یہ اندازہ بھی قائم کر رہا تھا کہ اگر آتما شکلا کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی وہ ماتا جی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاتا، تو یہ شکاری پارٹی 1 یا 2 روز میں ہی ماتم کنا واپس لوٹ آئے گی۔ لیکن یہ ضروری بھی نہ تھا کہ آتما شکلا کو پہلے ہی دن اپنا کام کرنے کا موقع ملے، اس میں 2-3 روز اور بھی تو لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح 2 روز مزید بیت گیا۔ وہ بسنتی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آتما شکلا اسے پہلے ہی اشارہ دے چکا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ماتا جی اور بسنتی کی ملی بھگت سے ہوا ہے۔ ایش کمار نے یہ سوچا تھا کہ ماتا جی کی ہلاکت کے بعد وہ بسنتی کو ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کرے گا، مگر ماتا جی سے وہ خوفزدہ تھا۔ وہ فوراً سمجھ جاتی کہ یہ کس کی حرکت ہے، وہ اسے مزید الجھن میں ڈال سکتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور خدشہ ابھرا۔ یہ ایسا خدشہ تھا کہ اس کے بارے میں اس نے ابھی تک غور کرنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ یوں بے اختیاری اس کی زبان پر آ گیا، اگر آتما شکلا ماتا جی کو ہلاک کرنے کے بجائے خود ان کے ہاتھوں مر گیا تو کیا ہوگا؟ میں تو بسنتی کی وجہ سے ماتا جی پر کوئی الزام بھی نہیں لگا پاؤں گا۔ اوہ ماتا جی تم کس قدر چالاک اور زہریلی بنتی جا رہی ہو میرے لیے۔ اس نے پہلے اپنا سر پکڑ لیا، پھر وہ خود کو سمجھانے لگا۔ مجھے اس خوش فہمی میں پڑھ کر انتظار میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس نے خود کو سمجھایا۔ اب وہ ٹہلنا بند کر کے اپنی چیز پر پراجمان ہو چکا تھا۔ میں صرف تصویر کا ایک رخ دیکھ رہا ہوں، اس طرح مار کھا جاؤں گا، اس نے خود کو سمجھایا۔ مجھے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ اگر فرض کرو بازی الٹ جاتی ہے، یعنی آتما شکلا ماتا جی کو ہلاک کرنے کے بجائے خود ان کے ہاتھوں ہلاک ہو جاتا ہے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سوچوں کے گھوڑے دوڑانے کے دوران اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ایک ہی نام اس کے ذہن میں ابھرا، بسنتی۔ یہ نام ذہن میں آتے اس نے غور کیا، اگر کسی لالچ میں آ کر بسنتی ماتا جی سے خفیہ ساز باز کر سکتی ہے تو میں بھی اسے بڑا لالچ دے کر اپنے ساتھ میں لا سکتا ہوں، لیکن نہیں، جب تک ماتا جی زندہ ہے بسنتی اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ تو کیوں نہ ماتا جی کے مرنے یا واپس لوٹنے سے پہلے ہی وہ خود بسنتی کا کوئی بندوبست کر ڈالے۔ یہ سوچتے اس نے ایک عجیب سا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جو قدم اٹھانے کا سوچا تھا، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ پہلے اس کی جانکاری لیتا۔ اس کے لیے اسے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ وہ ماتا جی کی مکاری جانتا تھا۔ اس روز والے واقعے کے بعد سے ماتا جی نے بسنتی کو راج محل کے امال خانے سے نکال کر اس کے گھر چلتا کر دیا تھا۔ ایش کمار بھی کم نہ تھا، اس نے کسی طرح بسنتی کے گھر کا پتہ لگا ہی لیا تھا۔ اس کوشش میں اگرچہ سے پورا 1 دن لگا تھا، مگر وہ کامیاب رہا تھا۔ اس وقت سپہرتی راج محل کا ایک پراسرار اور اداس سے نامعلوم خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ راج محل کے عقبی سمت سے فقیر کے حلیے میں ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس کا انداز چوروں کا سا تھا۔ وہ خفیہ راستہ اختیار کرتا ہوا نکلا اور ذرا ہی دیر بعد وہ پوروائی کی طرف جانے والے کچے راستے پر بڑھ گیا۔ فقیر کے بھیس میں یہ ایش کمار تھا، اس کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر اور چل کر وہ ایک پچھم کی سمت والی آبادی میں داخل ہوا اور ذرا ہی دیر بعد ایک کھولی ہوئے مکان کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ کھولنے والا ایک کمر خمیدہ اور عمر رسیدہ سا بوڑھا تھا۔ بابا روٹی چاہیے یا آٹا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہ روٹی چاہیے نہ آٹا، فقیر کے روپ میں ایش کمار نے کہا۔ مجھے پانی پلا دو صرف۔ اچھا بھجواتا ہوں پانی، ٹھہر ذرا۔ عمر رسیدہ آدمی یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا۔
ऐश कुमार ने सुना अंदर वो बूढ़ा बसंती 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 बेटा पुकार रहा था। बाहर कोई फकीर आया, इसे पानी पिला दे। ऐश कुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। जरा ही देर गुजरी थी कि बसंती एक आबखोरे में पानी लिए दरवाजे पर आ गई। ऐश कुमार संभल गया। इसने अपने दोनों हाथों की ओक बनाकर आगे कर दी। बसंती आबखोरे को पानी की धार इसकी ओक में डालने लगी। चंद घूंट पानी भरने के बाद ऐश कुमार सीधा हुआ और फिर इसने अचानक बसंती का नर्म नाजुक हाथ पकड़ लिया। एक फकीर को ऐसी नाजेबा हरकत करते देखकर बसंती पहले तो डर गई, मगर दूसरे लम्हे से गुस्सा आ गया और फिर इसने पहले कि वो कोई सख्त जुमला अपने मुंह से निकालती, ऐश कुमार अपनी असल आवाज में फौरन ही इससे बोल पड़ा, बसंती ये मैं हूँ, राजकुमार ऐश, क्या तूने मुझे पहचान लिया? बसंती ये सुनते ही एक लम्हे के लिए हैरत से भूत बन गई। फिर इसकी काली आंखों में खौफ की हल्की सी परछाई उभरी। इसने अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की तो ऐश बोल पड़ा, बेवकूफ, मुझसे क्यों डरती हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि चाहने वाला हूँ। देखती नहीं हूँ मैं एक फकीर के भेष में यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। क्या मेरी बात भी नहीं सुनोगी? ऐश कुमार ने चालाकी से कहा तो बसंती के दिलो दिमाग की अजीब सी कैफियत होने लगी। बसंती जितनी भी होशियार और चालाक सही, मगर बिलाखिर वो औरत थी और मर्द के, और वो भी एक राजकुमार की सिवायती हथियार तले खुद को बेबस महसूस करने लगी। इसकी मुजामत पे दम तोड़ के यूं जैसे वो अब इसकी बात सुनने को रजामंद हो गई थी। मकबूल की आंखें हैरत से फैली हुई थी। शफीक हिकदिक था, इसके सामने खड़ा था। संदूकचा हाथ से छूटने के बाद फर्श पर गिर पड़ा था और खुल गया था। इसके अंदर से राजमहल के नवादरात निकलकर फर्श पर बिखर चुके थे। ये सब देख मकबूल मिट्टू की आंखों में तशवीश उमड़ आई और इसने होली से कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि मेरी तरबियत में किस किस्म की कोई कोताही हुई हो। क्या तुमने ये चोरी किया है? शफीक जब तक सवाला ले चुका था, बाप की इस बात से अंदर से तड़पाकर रख दिया। वो बोला, नहीं अब्बा जान, आपकी तरबियत में कोई कमी नहीं हुई। ये मैंने चोरी नहीं किया, बस नादानिस्तगी में एक मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। मकबूल को तसल्ली हो गई। इसके चेहरे से उलझन और परेशानी भी गायब हो गई। फिर वो नहायत शफकत से बोला, ये सारी चीजें समेट लो और मुझे बताओ कि ये क्या किस्सा है। शफीक को मालूम था कि बाहर रॉबर्ट इसका इंतजार कर रहा है। इसने धमकी दी थी कि अगर इसने जरा भी देर लगाई तो अंदर घुसा चला आएगा। बेटा क्या सोचने लगे, मैं तुम्हारा बाप ही नहीं बल्कि दोस्त भी हूँ। इसे सोचता पाक मकबूल अपने तय कुछ अंदाजा कायम करते बेटे से बोला, नहीं अब्बा जान, ऐसी बात नहीं है। शफीक यकदम बोला। इसके बाद इसने मुख्तसर तरीन लफ्जों में सारी बात अपने बाप को बता डाली। मकबूल एक ताजिर, जहन का होशियार और समझदार आदमी था। इत्मीनान होते ही कि इसका बेटा बेकसूर है, माशरे मोहब्बत में पढ़ने के इसका और कोई संगीन कसूर या गलती ना थी। इसने बेटे से अजराह तशफ़ी कहा, तुम बाहर जाओ और इस नाहंजार रॉबर्ट से जाकर कहो कि तुम्हारे इस तरह अंदर दाखिल होने से अहले खाना जाग पड़े हैं। और जरा देर बाद शफीक बाप की पूरी बात सुन और समझकर बाहर आ गया। रॉबर्ट एक लैंप पोस्ट के पास खड़ा इसका बेचैनी से मुंतजिर था। इसका हेड चेहरे पर झुका हुआ था। इसे देखते हुए फौरन इधर उधर देखते हुए इसके जानिब लपका और करीब आकर खासी बेरहमी से सरगोशी में बोला, इतनी देर लगा दी तुमने, मैं अंदर घुसने ही वाला था कि तुम आ गए। ये क्या, खाली हाथ हो? ऐसे में शफीक को नहायत ही मकरूह इंसान लगा। इसका बस नहीं चल रहा था कि उसकी धुनाई कर डाले, मगर अपने बाप की हदायत के मुताबिक इसने जबरदस्त से काम लिया और इससे वही कहा जो मकबूल ने इसे समझाया था, मेरे अंदर जाने से घर वाले जाग गए हैं, मुझे शर्मिंदगी भी हुई। तुम जानते हो कि हम मेहमान हैं यहाँ, इसलिए मुझ में हिम्मत ना हो सकी कि मैं संदूकचा उठाकर बाहर तक लाता। तो फिर अब क्या करोगे? मुझे कल तक की मोहलत दे दो। हरगिज नहीं, तुम जरूर मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहे हो। रॉबर्ट दृष्टि से बोला, मैं इतना चालाक होता तुम्हारे झांसे में क्यों आता? शफीक ने भी नागवारी से जवाब दिया, इस वक्त अगर तुमने जल्दबाजी दिखाई तो संदूकचे से भी जाओगे और अपने साथ मुझे भी फंसा दोगे। मामला क्या है आखिर? बताया तो है, अंदर सब जाग गए हैं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद दोबारा सो भी गए होंगे। रॉबर्ट बोला, वक्त देखो, ये हमारी तहज्जुद की नमाज पढ़ने का वक्त है। इसके जराए देर फजर होने वाली है। घर के कुछ इबादत गुजार अफराद अब नमाज पढ़ने के बाद ही सोएंगे। यहाँ एक तरह से शफीक ने ऐसा कुछ झूठ भी ना कहा था। घर के चंद अफराद ऐसे ही इबादत गुजार थे। रॉबर्ट इसकी बात सुनकर जरा देर को सोचता बन गया। फिर बोला, ठीक है, मैं कल शाम फिर आऊंगा। यहाँ दरवाजे पर दस्तक देकर तुमसे दोस्त के ऐसे से मिलूंगा, समझे? ठीक है, यही बेहतर होगा। मैं मौका निकाल कर उस संदूकचा उठाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा, शफीक बोला। इसके बाद हस्ब साबिक रॉबर्ट इसे धोखे की सूरत में खतरनाक जज की धमकियां देता हुआ तारीकी में गुम हो गया। इसके दफा होते ही शफीक ने गहरा सांस लिया। इसके थोड़ी देर बाद वो कमरे में मौजूद था। मकबूल जाग रहा था और बेटे के इंतजार में बैठा था। दोनों बाप बेटे इस गंभीर मसले से मुतल्लिक सर जोड़े बैठे थे। उस सोच विचार में महबते के अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दोनों चौंके। ये इस वक्त कौन हमारे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा है? जाओ देखो तो जरा, बेटा, मकबूल ने कहा। शफीक ने उठकर दरवाजा खोल दिया। सामने सुंबल को खड़े पाकर वो बुरी तरह चौंका। अरे सुंबल बिटिया आई है, आजा बेटा, खैरियत? शायद नमाज के लिए जगाने आई होगी हमारी बिटिया। मकबूल भी इनकी नजर पड़ गई। वो पुरशफीक लहजे में बोला। शफीक जो अपने कमरे के दरवाजे पर देखकर लम्हा भर को बुत बन गया था, इसका चेहरा तकते हुए फौरन इसे अंदर आने की इजाजत दे दी। सुंबल के चेहरे पर संजीदगी तारी थी। वो अंदर आई।
اس نے بڑے ادب سے مقبول کو سلام کیا اور قریب ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ شفیق دروازہ بند کر ان کی طرف بڑھا۔ اس نے بھی ایک ہاتھ ساتھ والی کرسی سنبھال لی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، تم کچھ کہتے ہوئے مقبول نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو سنبل ایک نگاہ شفیق کے چہرے پر ڈالنے کے بعد بولی، انکل معافی چاہتی ہوں، مجھے ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا۔ یہ بد تہذیبی ہے کہ مہمانوں کی سنگن لی جائے، مگر یہ معاملہ مجھے اس قدر پراسرار اور عجیب لگا تھا جب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شفیق بھائی کو چپ چپاتے اندر داخل ہوتے دیکھا اور ان کی پریشانی اور گھبراہٹ میں کھٹک گئی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے چوری چھپے سب دیکھ لیا، سن لیا۔ دراصل میں خود بھی آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ مجھے کسی لائق سمجھیں تو۔ سنبل اتنا کہہ کر چپ ہو گئی۔ اس کی بات سن کر مقبول ہی نہیں شفیق بھی متاثر و بغیر نہ رہ سکا۔ مقبول نے بے اختیار اٹھ کر اس کے سر پر ازراہ شفقت ہاتھ بھی دھرا اور اسی لہجے میں بولا، ماشاء اللہ سنبل بیٹی، تم بہت ہی نیک اور سمجھدار بچی ہو، تم ضرور ہماری مدد کر سکتی ہو، بلکہ تم ہی ہمیں اس مسئلے سے نجات بھی دلا سکتی ہو، مجھے پوری امید ہے۔ سنبل بولی، شکریہ چچا جان، میرے تو یہی مشورہ ہے کہ ہمیں پولیس کو اس سارے معاملے کے متعلق بتا دینا چاہیے۔ اس کی بات پر شفیق نے گھبرا کر باپ کی طرف دیکھا۔ مقبول بیٹے کی تشویش جان گیا تھا، بڑی شفقت سے سنبل کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بیٹی سب سے بہتر اور مناسب طریقہ بھی یہی ہے، ہم اس بارے میں بھی سوچ چکے ہیں، لیکن شاید تم پوری طرح سن نہ سکیں کہ شفیق بیٹے کے ساتھ ایک معاملہ اور بھی ہے۔ میں سب سن چکی ہوں اور میں یہ بھی جان گئی کہ شفیق بھائی کے ساتھ کسی راجکماری سوچنا والا معاملہ بھی نتھی ہے۔ سنبل نے مسکرا کر کہا اور ترچھی نگاہوں سے قریب بیٹھے شفیق کی جانب بھی دیکھا۔ اس کی بات پر شفیق نے مقبول بھی حیران سا رہ گیا۔ شفیق تو باقاعدہ سنبل سے نظریں بھی چرانے لگا۔ بس بیٹی نوجوان ہے نا، یہ عمر ہی ایسی دیوانی ہوتی ہے، اب تو بتاؤ بھلا کہاں ایک راجکماری اور ہندو لڑکی اور کہاں ہمارا بیٹا شفیق، بس ایسے ہی اس کے دماغ میں کیا سمائی سے دل دے بیٹھا ہے۔ میں نے تو اس دیوانے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ بات کہتے ہوئے مقبول میٹھو کو بھی ذرا سی ندامت ہو رہی تھی، مگر مجبوری تھی کہ یہ سارا بھانڈا پھوٹ چکا تھا اور اب کچھ چھپانے کا فائدہ نہ تھا۔ شفیق سے البتہ نہ رہا کہ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا، براہ کرم میں سوچنا کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا پسند نہیں کروں گا۔ پھر وہ براہ راست سنبل کی طرف دیکھ کر اس انداز میں بولا، سنبل تم اگر اس کے علاوہ ہماری کوئی مدد کر سکتی ہو تو تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں شفیق بھائی آپ، اس میں بھلا احسان کی کیا بات ہے؟ ہم ایک دوسرے کے عزیز ہیں، ہم مذہب اور ہم قوم ہیں۔ سنبل بولی، ہم اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنا میرا فرض ہے اور میری خوشی بھی، بلکہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ پاپا کے گہرے دوستوں میں سے ہیں، ہم ایک فیملی ممبر کی طرح ہی تو ہیں۔ تمہارے خلوص کا بے حد شکریہ سنبل، شفیق نے ہولے سے اور صدقے دل سے کہا۔ جیتی رہو بیٹی کہ تم ایسا سمجھتی ہو، مقبول بھی توصیفی لہجے میں سنبل سے بولا۔ لیکن بھائی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پولیس کے سپرد کرنا مناسب نہ ہوگا؟ سنبل نے کسی خیال کے تحت اس سے پوچھا۔ شفیق خاموش رہا اور سوچتا رہا۔ بیٹا جو بات ہے کھل کر کہہ دو، تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ مقبول نے بھی بیٹے سے کہا۔ اس طرح سوچنا بھی مشکل میں پڑ جائے گی، بالآخر شفیق نے دبے دبے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ غیر قانونی پوزیشن میں ہے یہاں، پھر یہ نوادراتی چوری کا معاملہ ہے، خود سوچنا بھی اس کمینے رابرٹ کے بہکاوے میں آ چکی ہے، غلطی اس کی بھی تھی، تو یہی ہے وہ کمزور پہلو جس کی وجہ سے چالاک رابرٹ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ سنبل بولی، میں خود اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، شفیق بولا، لیکن اسے اپنی آواز دور سے آتے ہوئے محسوس ہوئی۔ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے بیٹا، مقبول بولا۔ پھر سنبل سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تمہیں کوئی مشورہ دو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ چچا جان میرا خیال ہے کہ اس نکتہ جس کا ہے اسی کے حوالے کر دیا جائے، نہ صرف یہ کہ بلکہ سوچنا کو شفیق بھائی صاف صاف بتا دیں کہ رابرٹ کو اس حقیقت کا علم ہو چکا ہے کہ اس نے جو امانت اس کے سپرد کی تھی وہ اس سے چھیننا چاہ رہا ہے۔ مشورہ تو غلط نہیں، لیکن رابرٹ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مقبول نے سوالیہ نظروں سے سنبل کی طرف دیکھا۔ اس سے شفیق صاف صاف کہہ دے کہ سوچنا آئی تو اپنی امانت واپس لے گئی ہے، اس لیے اب وہ ہماری جان چھوڑے اور سوچنا سے بات کرے، اس طرح وہ سوچنا کے پیچھے پڑ جائے گا۔ شفیق کو سوچنا کی طرف سے تشویش ہوئی۔ سنبل ایک گہری سانس لے کر چپ ہو گئی تو شفیق ہی بولا، میرا خیال میں خود کل صبح ہی سوچنا سے جا کر پیراڈائز کلب میں ملاقات کرتا ہوں۔ رابرٹ کو تو میں نے شام میں ہی آنے کا وقت دیا ہے، تب تک شاید سوچنا ہی اس مسئلے کا کوئی حل بتا دے، اس کے علم میں بہرحال یہ ساری باتیں لانا ضروری ہے۔ چلو پھر یہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، مقبول بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے بیٹی؟ ٹھیک ہے چچا جان، یہ بھی مناسب ہی رہے گا، سنبل بولی۔ اگلے دن صبح شفیق نے پیراڈائز نائٹ کلب کا رخ کیا اور وہاں جا پہنچا۔ ظاہر ہے یہ ایک شبینہ کلب تھا، کلب کا دروازہ بند تھا، لیکن ملازمین وغیرہ کی آمد و رفت جاری تھی۔ شفیق کو جلدی تھی، اس لیے اس نے اندر جانے والے ایک آدمی کو روک کر کہا، مجھے سوچنا سے ملنا ہے، ایک ضروری اطلاع سے دینی ہے۔ شفیق نے اس سے کہا، اسے خدشہ تو تھا کہ سوچنا اس سے ملاقات اور وہ بھی اس وقت ہرگز کرنے کو تیار نہیں ہوگی، لیکن یہ معاملہ ہی ایسا نازک و سنگین تھا کہ شفیق نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر اسے نہ ملنے دیا گیا تو وہ زبردست سے اندر گھس جائے گا۔ لیکن اسے یہ دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ آدمی نے ایک نگاہ اس پر اوپر سے نیچے تک ڈالی اور پھر اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ رابرٹ فطرتاً چالاک اور مکار آدمی تھا۔ وہ بظاہر شفیق کی بات مان گیا، مگر یہ بات بھی فوراً ہی بھانپ گیا کہ شفیق ضرور اندرون خانہ اس کے ساتھ کوئی چکر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔
وہ جانتا تھا کہ شفیق سوچنا سے محبت کرتا ہے اور صندوقچے کو اس کے معنی سمجھتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی صندوقچہ اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ رابرٹ نے اسے گھر میں گھسنے کی محض دھمکی دی تھی، حقیقت اس کے برعکس تھی۔ رابرٹ اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ ایسا کرتا، اسے ڈر بھی تھا کہ شفیق پولیس سے بھی رابطہ قائم کر سکتا ہے اور اس کے خلاف چیتن شرما کے قتل کا گواہ بھی بن سکتا ہے۔ بالآخر سے شفیق کے گھر گھسنے کا فیصلہ تو اپنا برقرار رکھا، مگر دھڑلے سے نہیں، بلکہ اب وہ چور بن کر اندر جانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ حل نکالا تھا اور شفیق کو بھی اس نے ڈراوا دینے کا سوچا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سونیا پیراڈائز نائٹ کلب میں تھی اور شفیق بھی وہیں کے چکر لگاتا ہوا ہوگا، لہذا اس نے بھی وہیں کا قصد کیا۔ نائٹ کلب کی گہما گہمی سرے شام شروع ہو جاتی تھی اور رات گئے تک عروج پر ہوتی تھی۔ وہ وہاں بھیس بدل کر گیا تھا کیونکہ فرپو، جو اور رینڈی اسے دیکھتے ہی دھکے دے کر کلب سے نکال دیتے۔ وہ عام شرابی کی بھیس میں وہاں پہنچا تو اسے جلدی سے حقیقت کا علم ہو گیا کہ سونیا اس کلب سے اچانک ہی کوچ کر کے کہیں جا چکی تھی۔ کہاں، اس کا بھی اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ رابرٹ کی پریشانی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اب اسے شفیقی کی صورت میں اس سارے گھمبیر معاملے کا حل نظر آ رہا تھا۔ اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے بالآخر چوروں کی طرح گھر میں نقب لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ معزز سامعین حضرات، مشرق و مغرب کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔